سر اس میں سر ایک بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے کہ اب ون ون سچویشن میں خالد چشتی صاحب وہ نظر آ رہا ہے کہ جو ایسا لگ رہا تھا کہ مشکل ہوتا جا رہا ہے، لیکن دونوں ممالک کے واپس جانے کے بعد پاکستان کی جو ایک ٹریڈیشنل ڈپلومیسی ہے، پھر پاکستان کی ملٹری ڈپلومیسی اتنی جلدی کے ساتھ کامیابی ہوگی، یا آپ سمجھ رہے تھے جب وزیر اعظم نکلے ہیں، فیلڈ مارشل نکلے ہیں، بات چیت ہوئی ہے کہ اتنی جلدی کامیابی اس لیول پہ آ جائے گی؟ جی بہت شکریہ آپ نے انوائٹ کیا، لیکن اس سے پہلے اگر آپ دیکھتے ہیں جو حالات چل رہے تھے اور خاص طور پر جو اسلام آباد میں مذاکرات ہوئے ہیں، میری معلومات اور میرے جو کانٹیکٹ سورسز ہیں ان کے مطابق پاکستان کی کنسرٹڈ ایفرٹ سے ملٹری اور پولیٹیکل لیڈرشپ سے بہت قریب معاہدے کے پہنچ چکے تھے یہاں اسلام آباد میں. لیکن افسوسناک بات ہے کہ آخری وقت کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہوئی جس سے یہاں پہ کنکلوژن نہیں ہو سکا اور وہ واپس چلے گئے. تو آلموسٹ گراؤنڈ یہاں تیار ہو گیا تھا، اسموتھن آؤٹ کرنا تھا، کچھ اپریہنشنز تھی. اور ایک اور بھی ایلیمنٹ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ جنگ کے آلموسٹ تیسرے دن یہاں مذاکرات شروع ہو گئے تھے. تو جب اس طرح کے مذاکرات جنگ کے فوراً شروع ہو جاتے ہیں تو ایک کولنگ پیریڈ چاہیے ہوتا ہے مذاکرات کی. کولنگ پیریڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی جنگ کے اندر جو پرفارمنس دی ہوتی ہے، اپنا نقصان اٹھایا ہوتا ہے، آپ کی جو اسٹریٹجی ہوتی ہے، ان کے کازز، ان کی ایفیکٹس، ان کی ٹیک ہوم ایڈوانٹیجز، وہ سارے آپ ریویو کرنے کے بعد، گراؤنڈ چیک کرنے کے بعد مذاکرات میں بیٹھتے ہیں، اپنے ایڈوانٹیجز آپ کو دیتے ہیں، بارگیننگ چپ دیتے ہیں، اور نقصانات جو اگر جنگ کے زیادہ آپ کے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو کمپرومائزز کے لیے مینٹلی تیار ہونا ہوتا ہے جنگ ختم ہونے سیز فائر کے دوران کے بعد. تو وہ ٹائم ہارڈلی ملا اس مذاکرات کو جو اسلام آباد میں ہوئے تھے. تو اب کنسنسس کافی حد تک یہیں ڈیولپ ہو گیا تھا، لیکن آپ نے دیکھا کہ جو ہی وہ وفود اپنے اپنے ملکوں میں گئے ہیں، اور میں نے اس دوران بھی ٹی وی چینلز پر یہی کہا تھا کہ یہ اپنے ملکوں میں جائیں گے، اب نیو ریلیونس چیک کریں گے، اپنی گراؤنڈ چیک کریں گے، اپنی اسٹرینتھ ویکنسز کو دیکھیں گے، چیلنجز کو دیکھیں گے، تو یہ کم بیک کریں گے. تو اس میں ایک ہفتہ لگا، ہم نے دیکھا تقریباً واپس کنورج کیا ہے. پاکستان کی ڈیفینیٹلی کوشش ملٹری لیڈرشپ کی، پولیٹیکل لیڈرشپ کی بہت رہی ہے، لیکن کیونکہ 40 دن تک امریکہ کا بھی ایگزاسٹ ہوا تھا، پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بھی پتہ لگ گیا تھا کہ نتن یاہو کو لائن کو ٹو کرتے کرتے، جو مسٹر جمیل کہہ رہے تھے کہ انہوں نے امریکہ فرسٹ کی بجائے اسرائیل فرسٹ کہنا شروع کر دیا تھا. آلموسٹ کہا نہیں تھا تو لوگوں کو ماننا یہی لگ گئے تھے کہ وہ اسرائیل سب سے زیادہ وہ تو یہ آئی تھنک ریئلزم آیا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ میں بھی. میں نے ایک اور ایلیمنٹ پہ بھی دیکھا ہے کہ ریپبلکن کے جو اپنے ان کی پارٹی کے لیڈر ہیں، انہوں نے ان پہ بہت پریشر ڈالا کہ آپ کا تو آخری ٹینیور ہے اور آپ کے 2.5 سال رہ گئے ہیں، آپ تو چلے جائیں گے، لیکن ریپبلکن اس جنگ کو ڈیفینڈ نہیں کر پائیں گے، تو آپ اپنا اور جو ہماری پارٹی کا جو فیوچر ہے اس پر بہت کمپرومائز کر رہے ہیں. تو آئی تھنک ان کو ایک ریئلزم آیا. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ اب انہوں نے حزب اللہ کے خلاف جو اسرائیل آپریشن کر رہا تھا تو لیبنان میں بھی سیز فائر کرا دیا ہے، تاکہ ان کو یہ پتہ لگ گیا تھا کہ اگر میں نے اسی لائن کو ٹو کیا جو نتن یاہو کی ہے تو پھر میرا اپنا کانسٹیچوئنسی یا اپنا ہوم گراؤنڈ پہ بہت امبیرسمنٹ آنے والے وقتوں میں ان کو فیس کرنی پڑے گی. تو اچھا ہوا، بہت اللہ کرے آنے والے وقتوں میں اور اچھی خبریں آئیں گی. چلے، یہ اچھی خبروں کے ساتھ جو ایک چیز جو ہے وہ نظر آ رہی ہے کہ وزیر اعظم کی فیلڈ مارشل کی کوششیں، اور 3 دن میں 3 ممالک کے دورے وزیر اعظم کی جانب سے. آج وہ موجود تھے ٹرکی میں اور انطالیہ میں. اس وقت ایشیا ون نیوز کے بیورو چیف انس ملک وہاں پہ موجود ہیں. انس سے بات کریں، وہاں وزیر اعظم بھی تھے، باقی ممالک میں، کیونکہ فورم بھی آج جو ہے وہ ڈپلومیسی فورم میں خاصی لمبی چوڑی بات ہوئی ہے. وزیر اعظم نے آپ سے بھی بات کی تھی، اس وقت ہم دیکھ رہے تھے آپ کے ٹی وی چینل پہ. آج جب یہ خبر آئی ہے، آپ وہاں انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ موجود ہیں، وہاں پاکستانی وفد بھی ہے، اس وقت کیا ریئیکشن تھا انٹرنیشنل میڈیا کا، اسپیشلی انس؟ بہت شکریہ مدثر صاحب فار ہیونگ می ہیئر. جب میں ابھی آپ سے بات کر رہا ہوں تو ابھی میرے عقب میں جو ہیں وہ وزیر خارجہ اسحاق ڈار جو ہیں وہ گئے ہیں، اور وزیر خارجہ کو جو ہے وہ اطلاع دی گئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے اس پیغام کا، جس پیغام میں اس میں انہوں نے فیلڈ مارشل اور پاکستان کے وزیر اعظم دونوں کی تعریف کی ہے، اور ان کو کہا ہے کہ دے آر گریٹ پیپل. اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس وقت وہ جینیولی ابھی چند منٹوں پہلے، چند لمحات پہلے آپ جب مجھ سے سوال کر رہے تھے وہ اندر جا رہے تھے. تو اٹ گیوز یو اے سینس. اور یہاں پر پاکستان کو لے کے، پاکستانی ڈیلیگیشن کو لے کے وزیر اعظم کی ملاقاتیں جو ہیں کیونکہ انفارمل ہیں، اب وہ اسٹرکچرڈ بائی لیٹرل نہیں ہو پا رہی، اسٹرکچرڈ دو طرفہ ملاقاتیں نہیں ہو پا رہی. تو اس وجہ سے پی ایم کو، پرائم منسٹر کے جو اسکیجولڈ سیشن تھا جس کے اوپر انہوں نے بات چیت کرنی تھی، وہ آج نہیں ہو سکا. تو آپ کو اس سے ایک اندازہ آپ کو لگا سکتے ہیں کہ دنیا کے جو لیڈران یہاں پر موجود ہیں، جس میں سے میرے خیال سے 8 سے 9 ہیڈ آف گورنمنٹس ہیں، اور ڈفرینٹ اسپیشل انوائز ہیں، ایمبیسڈرز ہیں، منسٹرز ہیں،
وہ کس طرح پاکستانی ڈیلیگیشن کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات چاہتے ہیں. اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو وزیر اعظم شہباز شریف کی 3 ملاقاتیں ہو چکی ہیں اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی اس وقت تک 7 ملاقاتیں ہو چکی ہیں. ابھی وہ 8ویں سیشن کے لیے وہ گئے ہیں اور یہ ملاقاتیں جو ہے وہ بتدریج جاری ہیں. کل صبح تک یہ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہے گا اور وزیر اعظم اپنے اسکیڈول کے مطابق جو ہے وہ پھر کل صبح جو ہے وہ روانہ ہو جائیں گے. پاکستان اب ہو یہ رہا ہے کہ آپ کے پاس کوئی اسلام آباد ٹاکس کے حوالے سے کوئی خبر ہے کہ ایرانی وفد اور جو آپ اپنے کچھ خبر دے بھی رہے تھے, میں آپ کے دیکھ رہا تھا کہ کوئی کب تک متوقع ہے ایرانی وفد کا, امریکن وفد کا پاکستان آنا, یا ابھی صرف اسپیکولیشن ہے؟ میرے خیال سے اسپیکولیشن اب نہیں ہے. آئی انڈرسٹینڈ کہ جیسے میں جتنی میری یہاں پہ دونوں فریقین سے بات ہوئی, امریکی فریقین سے بھی اور ایرانی فریقین سے بھی, یہ واحد فورم ہے جہاں پہ بڑا یونیک فورم ہے جہاں پہ دونوں سائڈ موجود تھیں. اور اب تک کی جو انڈیکیشن ملی ہے وہ کہ آئندہ ہفتے کے شروع میں, جو آنے والا ہفتہ ہے اس کے شروع میں جو ہے وہ ڈائریکٹ بات چیت کا سلسلہ جو ہے وہ شاید ریزیوم ہو جائے گا. اور ڈائریکٹ بات چیت کی بجائے کے ساتھ ساتھ جو چھوٹے جو ایشوز ہیں ان کو آئرن آؤٹ کر کے کسی ڈیل کی طرف لے جایا جائے گا. تو اسلام آباد میں ہو سکتی ہے یا کوئی وینیو اور ہو سکتا ہے؟ دیکھیں وینیو تو بڑا کلیئر ہے اور یہ اسلام آباد نہیں ہونی ہے. پہلے کہیں اور اسپیکولیٹ کیا جا رہا تھا, لیکن اب یہ بات جو ہے بہت زیادہ واضح ہوتی جا رہی ہے. جیسے وقت زیادہ جا رہا ہے, پر ٹائم پاس ہوتا جا رہا ہے, اتنا زیادہ واضح ہوتا جا رہا ہے کہ یہ بات چیت کا سلسلہ اسلام آباد میں ہی ہوگا. اسلام آباد سے جہاں سے آغاز ہوا ہے وہیں پہ انشاءاللہ اس کے اختتام کی طرف بھی ہوگا. ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب, بریک سے پہلے میں ایک چیز آپ سے یہاں پہ جاننا چاہوں گا. اس وقت جنگ بندی کے معاملات ہو گئے, اس کے بعد ایک دم سے ہم نے انٹرنیشنل آئل مارکیٹ میں بھی دیکھا ڈکلائن آیا, 11 پوائنٹ سمتھنگ میں آ رہا ہے, اور یہ بھی اب کہا جا رہا ہے کہ اس کا سسٹین بھی وہ نظر آئے گا. لیکن اس وقت ایک جو بڑا اہم پوائنٹ ہے پاکستان میں اسلام آباد ٹاکس کے حوالے سے کہ کیا امریکی صدر کا آنا کیا ضروری ہو سکتا ہے, یا چیزیں جیسے پہلے چلی ہیں اس طرح سے چلائی جا سکتی ہیں کہ وائس پریزیڈنٹ ہوں یا باقی جو سیکنڈ ٹیئر جسے ہم کہتے ہیں وہ بات چیت کر پائیں؟ دیکھیے اگر یہ چیز ہم مانتے ہیں اور دنیا سمجھتی ہے کہ یہ جو معاملہ بڑھ گیا تھا ابنائے ہرمز کا اور ایران اسرائیل امریکہ کی جنگ, اس سے پوری دنیا میں ایک بھونچال, معاشی بھونچال آ گیا تھا, اور اس خطے میں سیاسی اور جیو پولیٹیکل بھونچال آ گیا تھا. اگر یہ بات ساری کے سارے مصمم طریقے سے ایکسیپٹ کرتے ہیں جو کہ کرتے ہیں, اور پھر ساتھ ساتھ ایران کے پاسداران نے کہا تھا کہ اگر ہمیں پیس نہیں ملا تو دنیا میں کہیں بھی پیس نہیں ہوگا, اور 40 دن کی جنگ نے یہ بتا دیا پیس صرف یہی نہیں کہ آپ کے کوئی سروں کے اوپر سے بم گزر رہے ہوں, پیس یہ بھی ہے کہ آپ کی معیشت اتنی خراب ہو جائے کہ لوگ بلبلا اٹھیں, وہ صورت ہوئی. تیسری چیز جس طرح کہ ابھی ذکر بھی ہو رہا تھا, سیاسی اور معاشی کاسٹ کے ساتھ ساتھ سیاسی کاسٹ اس کی بڑی بڑھنے لگی.